امام حاکم شہید نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت نقل فرمائی ہے جو صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے، اور اس حدیث کو امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب اور والترہیب میں نقل کیا ہے۔ عربی عبارت کافی لمبی ہے، اس لیے صرف اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، شاید کسی کو فائدہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لے کر فرمایا، ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نمائنا ایک ٹیلہ تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب 4,000 فرسخ دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں سے ایک انار کا درخت اگایا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا اور 24 گھنٹوں میں انار کا ایک پھل کھا لیتا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر دی جائے اور اس کی لاش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دیا جائے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی ریاست نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ عابد کہے گا، اے میرے رب، بلکہ میری عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے کہ جس میں کسی قسم کی ریاکاری مشائبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک پھر فرمائیں گے کہ میری رحمت سے داخل کر دو، تو یہ بندہ کہے گا، میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے، تو اس پر اللہ پاک فرمائے گا، اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمت معاوضہ نہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احترام کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل کی و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ وہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا اور انار کا پھل کھلایا، ان تمام کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدلہ کہاں ہے؟ لہذا اس شخص کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو وہ چلانے لگے گا، اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، اور میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیں، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت و میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ بھائیوں، اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔